वेलकम बैक। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में दहशत गर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला, 400 के करीब मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। क्वेटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन पर बोलान पास के इलाके ढाढर में हमला किया गया। फायरिंग से ड्राइवर जख्मी, सिक्योरिटी जराये ने बताया। दहशत गर्दों ने सुरंग में ट्रेन को रोक लिया। मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। दहशत गर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का घेराव कर लिया। फायरिंग का तबादला जारी है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने और मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में दहशत गर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला, 400 के करीब मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। क्वेटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन पर बोलान पास के इलाके ढाढर में हमला किया गया। फायरिंग से ड्राइवर जख्मी, सिक्योरिटी जराये ने बताया। दहशत गर्दों ने सुरंग में ट्रेन को रोक लिया। मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में है। दहशत गर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का घेराव कर लिया। फायरिंग का तबादला जारी है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने और मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है, दहशत गर्दी ने बहुत तेजी से सर उठाया है। हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। दहशत गर्दी ने बहुत जोर से फिर सर उठाया है। केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान के अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं होगा। हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड से जदीद यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी में साइंस, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली बददयानती और खयानत थी। रकम ऐसे अकाउंट में भेजी गई जिसका खजाने से कोई ताल्लुक नहीं। रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में खजाने में जमा कराते हो, खयानत और बददयानती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका के पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है। ये फंड जिस तरह चाहे हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है। इस 190 मिलियन पाउंड से ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें अप्लाइड साइंसेस, इसका नाम दानिश यूनिवर्सिटी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई को बताया कि जेयूआई के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। बानी ने कहा, हम उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, कोई जमहूरियत के साथ देता है तो हम पर एहसान नहीं करेगा। पीटीआई की हुकूमत में करप्शन की कोई जगह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सतह पर करप्शन हो, अली अमीन गंडापुर से बात करूंगा। बानी ने वाजे किया है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी ताईद हासिल है। बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से होती हैं। जो कह रहे हैं अली अमीन की वजारत आला को खतरा है, वो गलत कह रहे हैं। जो भी जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, शराफत के लिए हमारा साथ देगा, कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की कौम का इस वक्त तकाजा है कि उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। उनको बताया, कल मेरी मौलाना गफूर हैदरी साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये यूआई के रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा, उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहती। अडियाला जेल के दाखिली गेट पर अलीमा खानम और पीटीआई वकीलों में झगड़ा। अलीमा खानम और नईम पंजोता में तल्ख कलामी। अलीमा खानम ने कहा, बदतमीजी ना करें। बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटीशन का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजोता ने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूँ आप बताएं। बाद में सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खानम ने कहा, उन्हें रोज़ा लग रहा था। ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बना। एक हफ्ते में एक दफा मिल रहे हैं आप। पहले तो
میں روزہ لگا ہوا ہے، یہ سمجھ آئے. ہم چاہتے ہیں وہ لائرز اندر جائیں جو یا عمران کے کیسز کو سنبھال سکے. ہر لائر نہ پہنچ جائے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کس کس نے پٹیشن ڈالی ہوئی. ہماری پریشانی بالکل جائز ہے. ہم اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. ہم پٹیشن خود کھڑے ہو کے ڈلوائیں گے. یہ ہمارا حق ہے. روزہ لگا نہ بھی ہو، میں یہی کہوں گی. میو اسپتال لاہور میں انجیکشن لگنے سے 2 مریضوں کی موت. انکوائری رپورٹ میں ملبہ 3 نرسوں پر ڈال دیا گیا. محکمہ صحت پنجاب کی انکوائری رپورٹ میں 3 نرسوں کو غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا انجیکشن محلول کے ساتھ ملاتے ہوئے نرسوں نے غفلت برتی. تینوں نرسوں کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی. حکومتی ایکشن کے بعد نرسوں کا ری ایکشن. میو اسپتال کی نرسوں نے کام بند کر دیا. میو اسپتال میں نرسوں کے کام بند کرنے سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں. حسن بتائیے. دیکھیں جی، محکمہ صحت پنجاب نے جو فائنل رپورٹ جاری کیا اس میں میو اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے 2 نوجوان افراد کے موت کا ذمہ دار نرسوں کو قرار دے دیا ہے اور 3 نرسوں کو معطل کر کے پیڈا جو انکوائری شروع کر دی ہے، شوکاز جاری کر دیے ہیں. نرسوں نے احتجاجاً لاہور میں کال دے دی ہے. لاہور کے اسپتالوں کی نرسوں کو کہا ہے کہ احتجاج کریں. اس وقت جو ہے وہ میو اسپتال کی نرسوں نے کام بند کر کے احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا، جس سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ نرسوں کا کہنا ہے کہ انجیکشن کا محلول بنانا نرسوں کا کام نہیں. نرسوں کے جو شیڈول ہوتا ہے کام کرنے کی، اس کی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ نرس محلول بنائیں گی. یہ کام فارماسسٹ کا ہوتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انجیکشن دینے والی فارماسیوٹیکل کمپنی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کے قریبی ساتھی کی ہے. اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو بچایا جا رہا ہے. تو حسن، ابھی جب انجیکشن کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے تو پھر یہ فائنل رپورٹ تو نہ ہوئی؟ دیکھیں، ابھی محکمہ صحت پنجاب سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے رپورٹ کا ابتدائی حصے کو جانچتے ہوئے نرسوں کو غفلت کا مرتکب قرار دیا ہے، جبکہ ابھی فائنل رپورٹ آنا باقی ہے، جس کے وہ رپورٹ تب آئے گی جب کہ انجیکشن کے جو سیمپلز ہیں وہ ڈی ٹی ایل بھجوائے ہوئے ہیں. ڈی ٹی ایل کی رپورٹ کے بعد ہی فائنل رپورٹ آئے گی. لیکن ابھی وہ رپورٹ آنا باقی ہے. یہ بتائیے کہ جو انکوائری کمیٹی ہے اس میں کون کون شامل ہے؟ کیا نرسوں کی طرف سے بھی کوئی نمائندہ اس میں تھا شامل؟ اس میں جو ہے وہ صرف ڈاکٹرز شامل ہیں. محکمہ صحت پنجاب نے اپنی جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بنائی تھی اور اس انکوائری کمیٹی میں جو ہے وہ تمام ڈاکٹرز اور سینئر ڈاکٹرز شامل ہیں. اچھا، صرف ڈاکٹرز اس میں شامل ہیں. حسن، یہ بتائیے گا کہ محلول کتنا ملانا ہے انجیکشن میں، یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اس بات کا تعین کون کرتا ہے؟ دیکھیں، نرسوں کے لیے جو ان کا شیڈول جاری ہوتا ہے، نرسوں کی ورکنگ شیڈول جو ہوتا ہے، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس میں ان نرسز کا کہنا ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ محلول بنانا ان کی ذمہ داری ہے. محلول بنانا فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے اور فارماسسٹ محلول بنا کر نرسوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر وہ نرسز جو ہیں وہ پیشنٹس کو انجیکشن لگاتی ہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی فورنزک رپورٹ نہیں کی گئی جس سے پہلے ہی ہمیں غفلت کا مرتکب قرار دے دیا گیا. جبکہ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ محلول بنانا نرسز کی ذمہ داری ہے. تو غفلت کا مرتکب صرف نرسز کو ہی قرار دیا گیا ہے یا جو فارماسسٹ اس وقت ڈیوٹی پر تھا اسے بھی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا یا نہیں؟ دیکھیں، کسی اور کو غفلت کا مرتکب قرار نہیں دیا گیا سوائے نرسز کے، اور 3 نرسز پہ تمام الزام لگایا گیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے انہوں نے رپورٹ میں کہ ان 3 نرسز کی غفلت کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئی میو ہسپتال میں اور 16 افراد جو ہے وہ اس وقت ریئیکشن ہوا اس انجیکشن کا. ابتدائی طور پر نرسوں کو ہی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، لیکن ابھی جب فائنل رپورٹ آئے گی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اور کون ہوگا. لیکن نرسوں نے کام بند. اب یہ جو نرسز احتجاج کر رہی ہیں، یہ احتجاج کتنی دیر سے جاری ہے؟ کیا کسی نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، وزیر صحت پنجاب سے ان رابطہ کرنے کی کوشش کہ ابھی نہیں ہوا. نرسز 8:45 بجے جو ہے انہوں نے جیسے ہی فائنل رپورٹ آئی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو پتہ لگا کہ ہمیں غفلت کا مرتکب قرار دیا ہے تو انہوں نے کام بند کرنے کی کال دے دی اور یہ کہا کہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کو بچانے کے لیے وزیر صحت پنجاب یہ کر رہے ہیں. جس کے بعد یہ باہر نکل آئے، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، ہسپتال میں کام بند کیا ہوا ہے. اچھا حسن، یہ جو احتجاج ہے کیا یہ اس وقت صرف میو اسپتال کی نرسز کر رہی ہیں یا دیگر جو اسپتال ہے وہاں کے نرسز بھی احتجاج کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو نرسز کی کال کے مطابق میو ہسپتال کی نرسوں کو
کام بند کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت احتجاج صرف میو اسپتال میں جاری ہے، لیکن کام بند کرنے کی حسن کل جب اس خبر کے حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ خانے وال میں بھی غالباً اسی طرح کا جو انجیکشن ہے وہ استعمال کیا گیا تھا، جس سے وہاں پر بھی شاید ہلاکتیں ہوئی تھی، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پہلے بھی خانے وال میں یہ واقعہ پیش آیا، اینٹی بایوٹک انجیکشن بچوں کو لگایا اور بچے اسی طرح ہی دم توڑ گئے تھے، جس کا بھی غفلت کا کیا یہ سیم انجیکشن ہے؟ بالکل یہ اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے، اور سیفٹریکزون جو ہے اس سے پہلے بلکہ لاہور کے 3 مزید ہسپتالوں میں ریئیکشن کر چکا ہے، اور پہلے بھی غفلت کا مرتکب نرسوں کو قرار دیا تھا کہ جس کی وجہ سے غم و غصہ نرسوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس انجیکشن کا تو ہم پہ ہی تمہارے الزام لگا دیا جاتا ہے اور ہمیں ہی غفلت کا مرتکب ٹھہرا کر مریضوں کی نظر میں عدم اعتماد پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ علاج معالجہ کروانے سے لوگ کتراتے ہیں سرکاری ہسپتال میں، جہاں پر ایک بڑی امید ہوتی ہے کہ وہاں پر تربیت یافتہ عملہ ہے۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے الزامات سے اور اس طرح ہمیں غفلت کا مرتکب ٹھہرانے سے جو پیشنٹ کیئر ہے اسپتالوں وہ کافی متاثر ہوئی ہے۔ تو حسن اس وقت جب خانے وال میں یہ واقعہ پیش آیا یا ہلاکتیں ہوئی، کیا اس وقت کوئی کارروائی کی گئی تھی؟ اس وقت کیا کوئی انکوائری ہوئی تھی؟ دوسرا، نرسیں یہ الزام کیوں لگا رہی ہیں کہ وزیر صحت کی کسی قریبی کی یہ کمپنی ہے جس سے یہ انجیکشنز آئے ہیں؟ دیکھیں نرسز کے خلاف جب کارروائی ہوئی تھی تو FIR ہوئی تھی، نرس کے خلاف مکمل تحقیقات کے بعد انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ نرس پہ ہی الزام لگا کر ان کو FIR دے دی تھی، تب بھی نرسیں سڑکوں پر تھیں اور کافی عرصے تک سڑکوں پر رہی، جس کی وجہ سے تمام خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑا۔ جہاں تک فارماسیوٹیکل کمپنی کا بات ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ قریبی ساتھی ہیں وزیر صحت پنجاب کے، وہ جو ہے سپلائی کرتے ہیں یہ انجیکشن جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، یہ انہوں نے جو کھیپ اٹھائی ہوئی ہے اور یہ ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے نرسوں کا یہ تمام تر پروپیگنڈا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف کہ ان کو بچایا جا سکے۔ ابھی جو ہے نرسز اسی وجہ سے کام بند کری، پہلے بھی انہوں نے نرسز نے کام بند کر دیا۔ حسن یہ کہیے جو یہ انجیکشن ہے کیا اس وقت بھی اسپتال میں ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، مریضوں کو لگایا جا رہا ہے یا پھر بند کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ نیوٹرو فارما کمپنی ہے جس کا یہ انجیکشن ہے، جو سیفٹریکزون جو ہے یہ دوسری کمپنی کے جو ہیں ان کو لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ نیوٹرو فارما سے جس سے ریئیکشن سامنے آیا ہے اس کمپنی کے انجیکشن کو فی الحال جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، نہ صرف لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں بلکہ دیگر جہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا وہاں پر اس کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ پرابلم جو ہے وہ انجیکشن میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی ایک رپورٹ اور آنا باقی ہے کہ اس انجیکشن میں کہیں کوئی ایسا کمپوننٹ تو نہیں ہے جو کہ نقصان دہ ہو، تو وہ رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ دیکھیں یہ کوئی بھی دوائی آتی ہے اسپتال میں تو اس کو ڈائریکٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری چیک کرتی ہے، اس کا DTL ہوا تھا جتنے بھی اسپتال میں کھیپ آئی ہوئی تھی، لیکن کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے محکمہ صحت پنجاب نے اس محلول کو اور اس کی جو پاؤڈر ہے اس کو دوبارہ DTL بھیجا ہے تاکہ وہاں سے دوبارہ کاؤنٹر چیک کیا جائے کہ کیا کوئی پہلی والی رپورٹ میں کوئی مسئلہ یا ایشو تو نہیں تھا جس کی وجہ سے دوبارہ چیک کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے، کوئی توقع کی جا سکتی ہے یا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کوئی ایسی چیز رپورٹ سامنے آئے کہ یہ انجیکشن میں جو پاؤڈر ہے یا کوئی محلول ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ خراب ہو۔ جی تو اب یہ جو رپورٹ ہے DTL کی یہ اب کب آئے گی؟ دیکھیں یہ اس کی پورا ایک رپورٹ کا 4 سے 5 دن کا پروسیجر ہوتا ہے، جب کوئی بھی ڈرگ جاتی ہے DTL میں چیک ہونے کے لیے تو اس کی جو ہے 4 سے 5 دن اس کا جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، جس کے بعد یہ رپورٹ آئے گی۔ تقریباً 4 سے 5 دن اس کو لگ سکتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب ابھی تک جب تک یہ رپورٹ نہیں آئی ہے تو اچانک اتنی جلدی سے نرسوں کو ذمہ دار کیوں قرار دے دیا گیا؟ دیکھیں انسانی غلطی تو وزیر صحت پنجاب نے پہلے دن ہی کہا دیا تھا کہ اگر یہ انجیکشن جو ہے وہ دوسرے اسپتالوں میں لگ رہے ہیں تو پھر ادھر ہی کیوں یہ واقعہ پیش ہے، تو اس وجہ سے اس مفروضے کے تحت جو ہے ابتدائی طور پر یہ جو ہے وہ نرسوں پہ الزام لگا کے نرسوں پر غفلت کا مرتکب قرار دے دیا گیا۔ تو حسن تازہ جو صورتحال بنی ہے اس پر وزیر صحت پنجاب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ہماری آج بھی بات ہوئی تھی، کل بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ انسانی غلطی ہے، اور تو ان سے پوچھا گیا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ وزیر صحت پنجاب کے ہمارا جو مکالمہ تھا یہ الفاظ تھے ان کے کہ جی یہ نرسز جو ہیں یہ فرنٹ فیس ہیں، فرنٹ وارئرز ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ یعنی رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی انسانی غلطی قرار دے دیا انہوں نے خود سے ہی کہ اس طرح بالکل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ رپورٹ جو ہے ابھی آنا باقی ہے۔ ابھی انہوں نے پہلے ہی انسانی غلطی اس کانٹیکسٹ میں قرار دیا کہ یہ ہی انجیکشن مختلف اسپتالوں میں بھی موجود ہے، تو پھر ادھر ہی کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ تو کیا حسن یہ جو انجیکشن ہے مختلف اسپتالوں میں اسی کمپنی کا انجیکشن استعمال ہوا ہے؟
देखें, जो न्यूट्रोफार्मा है कंपनी, इसी से रिलेटेड और इसी का इंजेक्शन 2 से 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में, जैसा कि आपको बताया, वहाँ पे भी ऐसे ही रिएक्शन सामने आए थे। और अब ये जो अमवात के रिएक्शन है, ये इसी इंजेक्शन, इसी कंपनी के बनाए हुए जो इंजेक्शन है, उससे ही ये सामने आते हैं वाकयात। पहले भी जब वाकयात सामने आए हैं इस तरह के रिएक्शन के मरीजों को, अब तो इंतहा ही हो गई कि मरीज दम तोड़ गए, इस दुनिया को छोड़ गए। पहले जब भी रिएक्शन हुआ था तो इस हद तक नहीं हुआ था कि मरीज जो है वो इंतकाल कर जाए या जांबाक हो जाए। तो लेकिन इस मियो अस्पताल के वाकये ने बहुत अहम सवालात खड़े कर दिए हैं कि इस इतनी बड़ी खेप जो इन्होंने उठाई हुई महकमा सेहत ने, वो इंजेक्शन जो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई और ऐसा वाकया ना हो जाए। तो इसी वजह से इसके सैंपल्स दोबारा DTL लैब भिजवाए हैं ताकि उधर से रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट की बेस पे जो है वो मजीद फाइनल रिपोर्ट हतमी तौर पर सामने पेश की जा सके फाइनल नताइज के साथ। ठीक है हसन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अपने नाजरीन को आगाह करते हैं, मियो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज भी दम तोड़े हैं, मुतादिद जो हैं जिनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा था कि 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जब इस इंजेक्शन को मरीजों को लगाया गया तो मरीजों की हालत खासी खराब हो जाती थी, मरीज चीख कर सदा लगाते थे कि हमें बचाओ। और इसी दौरान ये अफसोसनाक वाकया भी पेश आया कि 2 मरीज जो है वो दम तोड़ गए, 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको दोबारा से जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद उनकी तबीयत बहाल हुई। हमारे नुमाइंदे हसन हमें इस हवाले से बता रहे हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में भी ये इंजेक्शन लगाया गया तो वहां पर भी इस किस्म के वाकयात पेश आए। वजीर सेहत ने इस हवाले से क्या कहा था, अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। कौन सा बैच कहाँ यूज हो रहा है, अगर कहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है और प्रोसीजरल लैप्स भी हो सकता है। ड्रग रिएक्शन का मेरे ख्याल में चांस कम है, जिसपे जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। तो वजीर सेहत पंजाब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वो ये कहते हैं मफरूजे की बुनियाद पर कि मुमकिन है कि ये इंसानी गलती हो जिसके सबब ये वाकया पेश आया और उसके बाद जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उसने 3 नर्सों को पर मलबा डाल दिया है और नर्सों ने इंजेक्शन करने की जो गफलत है वो फार्मासिस्ट पे डाल दिया है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, जाफर एक्सप्रेस हमला, 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करा लिया है। लाइक और रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। लाइक बताइएगा। जी, सिक्योरिटी सराय की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को रिहा करवा लिया गया है दहशतगर्दों से, जिनमें 43 मर्द, 26 औरतें और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की हिफाजत रफाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशियां हैं। दहशतगर्दों के गिरद तंग कर दिया गया है। ऑपरेशन अभी तक जारी है और ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज के तहत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोलेक्टेड डैमेज कम से कम हो और हर मुमकिन तौर पर जो यरगमाल मुसाफिर हैं उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही इस बात का भी कहा गया है कि अवाम जो है सोशल मीडिया पर जो मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उससे अब इज्तनाब करें, उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि इसमें जानबूझकर ऐसी फिजा कायम की जा रही है जिसका मकसद फेक न्यूज़ फैलाकर प्रोपेगेंडा करके हिजान खेजी पैदा करना है। तो कोशिश की जा रही है कि सोशल हवाले से जितनी भी इस तरह की चीजें आ रही हैं उस पर अवाम तवज्जो ना दे। और साथ ही इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिहा करवा दिया है। जी ठीक है, जाफर एक्सप्रेस हमला, 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से रिहा करा लिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कोयटा वालों ने अपना पसंदीदा बकरे और दुम्बे का गोश्त खाना छोड़ दिया। महंगाई ने सर्द इलाके के लोगों को भी दाल सब्जी खाने पर मजबूर कर दिया। बाज शहरी कहते हैं याद भी नहीं आखिरी बार छोटा गोश्त कब खरीदा था। मंजूर अहमद की रिपोर्ट में जानिए। सर्द इलाकों के लोग बुनियादी तौर पर गोश्तखोर होते हैं, मगर कोयटा में लोगों की अक्सरियत बकरे का गोश्त खाने से महरूम है। पिछले चंद बरसों में कीमतों में ओशरबा इजाफा हुआ है। पूछने पर 10 में से 9 शहरी ये कहते हुए मिलते हैं कि महीनों से उन्होंने चोटे का गोश्त खाया ही नहीं। गोश्त हम लोग नहीं लेते, बस कभी मुर्गी का आधा किलो लेते, बस उस पर गुजारा करते। बकरे का गोश्त तो खाने से रह गए हैं,
وہ تو بقرہ عید کو کہیں سے اگر دوستوں میں عزیزوں میں سے آ جاتا ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ چھوٹے کا گوشت میں نے کب لیا تھا. مجبوری ہوتا ہے, کوئی بیماری ہوتا ہے گھر میں, کسی بیمار کے لیے لے جاتے ہیں. تو بیف اینڈ مٹن ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا ہے کہ دیگر صوبوں کے بیوپار منڈیوں سے مال مویشی مہنگے داموں خرید کر لے جاتے ہیں, جس سے یہاں جانور کم اور قیمتیں زائد ہو گئی ہیں. آپ کے ملک سے گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے باہر. 2 بڑی پیکنگ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں پلانٹ, ایک شیخو پورہ میں آئی تھنک, ایک کراچی میں ہے. تو یہ لوگ مال وام ڈالروں میں بیچتے ہیں. گوشت کی سب سے زائد قیمتیں کوئٹہ میں ہیں. بکرے کا گوشت 2100 روپے سے 2400 روپے فی کلو ہے. گرام فروشی کا عنصر نہ بھی ہو تو سرکاری نرخ 1900 روپے مقرر ہے. یہ قیمت بھی دسترس سے باہر ہے. مقامی بیوپار اور کسائی سمجھتے ہیں کہ مال مویشی کی افغانستان سے درآمد کی اجازت ہونی چاہیے. بیرون صوبہ جانوروں کی منتقلی اور گوشت برآمد کرنے کے حوالے سے پالیسی اپنائی جانی چاہیے. سنجیدہ لوگوں کا کہنا ہے کہ مال مویشی کی طلب اور رسد کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت اقدامات کرے تاکہ قیمتوں میں کمی آ سکے. کیمرمین شہید لودھی کے ساتھ منظور احمد, ایئر نیوز, کوئٹہ. کیا ارکان پارلیمنٹ کو مہنگائی کا احساس ہے؟ کیا مہنگائی عوامی نمائندوں کو بھی متاثر کرتی ہے؟ اسلام آباد میں ہماری نمائندہ زینب علی نے مہنگائی پر ارکان پارلیمنٹ سے بات کی ہے. رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی جہاں عوام مہنگائی سے پریشان ہے, وہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اراکین پارلیمنٹ پر بھی مہنگائی کا اثر پڑتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے. کوئی 1-8% کے اوپر شاید پڑتا ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر پڑتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کس طریقے سے پس رہی ہے. پارلیمنٹ ان کو اوپر سے تو نہیں اتر آئے ہیں, یہ ساروں کے لیے, یہی خاص کر کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے مہنگائی کا. سفید پوشی بھی رکھنی ہوتی ہے اور ظاہر دوسرے لوگوں کو ہمیں مدد بھی کرنی ہے. بہت ساری ہم سے توقعات ہوتے ہیں. ریاست تو ماں ہوتی ہے, ماں کبھی اپنے بچوں کو ذبح نہیں کرتی. ریاست ہے نہیں, نہ حکومت ہے. یہاں تو صرف گلا کاٹنے والے بیٹھے ہیں, بس دن رات گلا کاٹ رہے ہیں. پارلیمنٹیرینز کب سے آپ نے سوچ لیا کہ وہ اپر کلاس ہے؟ میں تو ایک مڈل کلاس پارلیمنٹیرین ہوں, آپ ہی کی طرح. ضروری نہیں سارے پارلیمنٹیرینز اپر کلاس ہوں, تنخواہ بڑھنے سے ہم اپر کلاس ہی بن سکتے. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ممبران اسمبلی کی نسبت عام آدمی مہنگائی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, جبکہ اپوزیشن رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے. کیمرمین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی, ایئر نیوز, اسلام آباد. اور بات کریں گے کیویز ٹیم کی, تو پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے نیوزی لینڈ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. کیوی ٹیم میں اہم تبدیلیاں, مچل سینٹر کی جگہ مائیکل بریسویل کپتان مقرر. دورہ نیوزی لینڈ میں ان ایکشن ہوں گے نوجوان. T20 سیریز کے لیے کیوی اسکواڈ کا اعلان. پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے کیوی ٹیم میں اہم تبدیلیاں, مچل سینٹر کی جگہ مائیکل بریسویل ٹیم کے کپتان مقرر. چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑیوں کو ٹیم میں جگہ ملی. جیمی نیشم, فن ایلن, ٹم سیفرٹ کی ٹیم میں واپسی. لوکی فرگوسن, ڈیون کانوے, گلین فلپس, رچن رویندرا اور مچل سینٹنر IPL کھیلنے کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں. سابق کپتان کین ولیمسن سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں تھے, انہیں اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا. کائل جیمیسن ابتدائی 3 میچز میں شرکت کریں گے. میٹ ہنری آخری 2 میچز میں دستیاب ہوں گے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں RY نیوز.